مسیح کے ساتھ چلنے میں دعا اور فرما برداری کا ایک تعلق ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعا کسی ایسے مقام پر چلے جانا ہے کہ آپ کی زندگی کی ہر ایک چیز بہت دور ہو جائے، اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک ایسی جگہ ہو جہاں آپ بالکل اکیلے ہوں، اور بہت اچھا ہے اور بڑی بات ہے، لیکن دعا کرنے کو حقیقی زندگی سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دعا کا اور خدا کی فرما برداری کرنے کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ جی ہاں، ایسے گروہ ہوا کرتے تھے جو اپنے آپ کو الگ کر کے ایسی جگہ چلے جایا کرتے تھے جہاں وہ دعا میں کچھ وقت گزارا کرتے تھے اور وہ اصل زندگی سے الگ ہو جایا کرتے تھے، لیکن یہ وہ نہیں جو یسوع نے سکھایا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں اپنی مرضی سے جیسا چاہتا ہوں کچھ نہیں کرتا۔ اس نے کہا میں وہی کرتا ہوں جو میرا باپ مجھے کرنے کے لیے کہتا ہے۔ یسوع کی زندگی ایسی ہی ہے۔ یہ زندگی ایسی ہے جہاں یسوع گیا اور پھر باہر آیا۔ ہاں وہ اکیلا ہوا، وہ دعا اور معاشرے سے الگ ہوا، وہ الگ ہو کر باپ سے ملا، لیکن پھر جب باپ نے اس سے بات کر لی تو وہ واپس گیا۔ اس نے بیماروں کو شفا دی، اس نے مردوں کو زندہ کیا، اس نے بہت سے معجزے کیے، اس نے لوگوں سے پیار کیا، اس نے ایسے ایسے کام کیے جو کبھی کسی نے نہیں کیے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی میں ایسا نہیں تھا کہ ایک پہلو الگ سے دعا کا اور دوسرا اصل زندگی کا ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سب اکٹھا ہی تھا۔ لہٰذا فرما برداری بہت ہی اہم بات ٹھہرتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یسوع نے اس سے متعلق بات کی اور تماثیل کہیں۔ اس نے کہا ایک شخص زخموں سے چور تھا اور ایک بڑے اہم آدمی کا پاس سے گزر ہو رہا تھا، اور اس نے اس زخمی شخص کے لیے دعا کی، لیکن وہ اس کی مدد کے لیے کچھ نہ کر پایا۔ اور یسوع نے کہا یہ شخص سمجھ نہیں پایا کہ اصل میں دعا کا مقصد کیا ہے۔ یسوع کے ساتھ ماضی کے کئی برسوں کے دوران مجھے یہ تجربہ ہوا کہ اکثر اوقات دعا میں مجھے قوت ملتی ہے۔ اس کا تعلق براہ راست اس بات سے ہوتا ہے کہ میں خدا کا کتنا فرما بردار ہوں، اور یہ ایک پہیے کی مانند ہے جو گھومتا رہتا ہے، اور ہماری دعائیہ زندگی کا حال ایسا ہی ہے۔ یہ ہمیں فرما برداری کی تحریک بخشتا ہے۔ جب ہم فرما برداری کرتے ہیں تو اس سے ہمیں دعا میں قوت ملتی ہے، اور تب ہم ترقی کرتے ہیں، اور یہ بس گھومتا رہتا ہے اور ہم بڑھتے اور ترقی پاتے ہیں، اور یہ دائرہ اور زیادہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، اور زندگی اور زیادہ حسین بن جاتی ہے، اور دعائیہ عمل بھی بڑا ہی خوشکن ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں یہ تعلق دعا اور فرما برداری کے درمیان ہے، یعنی خداوند کا انتظار کرنا اور اس کی مرضی کو پورا کرنا۔ یہی سبب تھا کہ یسوع نے اپنے شاگردوں کو یروشلم میں انتظار کرنے کے لیے کہا، لیکن یسوع کا یہ قطعی مقصد نہیں تھا کہ باقی ساری زندگی یروشلم میں ہی انتظار کرتے رہیں۔ اس نے انہیں جا کر خوشخبری سنانے کے لیے کہا۔ اس نے یہ بھی کہا پہلے باپ کے وعدے کے پورے ہونے کا انتظار کرو، اور ابتدائی کلیسیا کے ایمانداروں میں آپ یہی نمونہ پاتے ہیں۔ انہوں نے انتظار کیا اور خوشخبری سنائی۔ لہٰذا بات یہ ہے کہ دعا اور فرما برداری کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے۔ جب آپ فرما برداری کرتے ہیں تو دعا میں قوت ہوتی ہے، اور جب آپ دعا کرتے ہیں تو فرما برداری میں قوت ہوتی ہے۔ لہٰذا مناسب جگہ تلاش کریں اور خدا کے ساتھ اکیلے میں وقت گزاریں اور اسے ملیں، اور پھر اس کی مرضی پوری کرنے کے لیے اس جگہ سے رخصت ہوں۔